ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس طرح دوسرے مراحل جب آئے، کووڈ کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا، جب پوری قوم کے اوپر کووڈ کا پوری دنیا میں وہ حملہ آور ہو چکا تھا کووڈ، میں اس کا گواہ ہوں۔ جب ہندوستانی جہازوں نے پاکستان کے فضاؤں کو عبور کیا اور وہ جہاز ان کا مار گرایا گیا، اس رات ہماری میٹنگ تھی، پوری اپوزیشن وہاں پر موجود تھی، بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم تشریف لائیں گے، لیکن 1.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد سپہ سالار آئے اور وزیر اعظم نہیں آئے۔ یہ تھا ہتک امیز ان کا رویہ۔ اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو برداشت کیا تحمل سے، کہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد کو ہم نے دیکھنا ہے، نہ کہ ایسی چیزوں سے جس سے اشتعال اور بڑھے اور جس سے بدمزگی اور پیدا ہو اور جس سے دوریاں اور پیدا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ 4 سال چور دروازے سے وزیر اعظم داخل ہوتے تھے تاکہ ان کو اپوزیشن سے سامنا نہ کرنا پڑے، مجھ سے ہاتھ ملانا نہ پڑ جائے۔ یعنی یہ تھی ان کی روش۔ کیا اس کو آپ جمہوری روش کہیں گے کہ یا اس کو ایک صریحاً ایک فاشسٹ روش کہیں گے؟ فاشزم، نارسزم یہ کہیں گے اس کو آپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم، جتنے میں سافٹ الفاظ ڈھونڈوں اس سے کم مجھے ڈکشنری میں الفاظ نہیں ملتے۔ اور پھر اسی طریقے سے جب 2022 اپریل میں جب ایک آئینی تقاضا پورے کرتے ہوئے پوری متحدہ اپوزیشن نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ کیا، تو کتنی صدر پاکستان سے لے کر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تک کس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی گئی اور کس طرح پاکستان کے آئین کو پاؤں تلے روندا گیا۔ یہ بات اب میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے فیصلے کہہ رہے ہیں بالکل۔ تو یہ بات آپ کے ہم سب کے سامنے ہے، اور کس طرح اپنا اسمبلی کو توڑا گیا اور ایک بھونڈا 2 جملے کا فیصلہ دے کر ڈپٹی اسپیکر اندر چلے گئے، اسپیکر چلے گئے، اور پریزیڈنٹ نے جناب اسمبلی توڑ دی چند منٹوں کے اندر۔ یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، مگر آج ہمیں اس معاملے کو متحد ہو کر سنبھالنا ہے۔ 16 ماہ کی بات ہوتی ہے، میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، یہاں پر آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا، I want to avoid repetition، مگر یہ بات میں یعنی ڈنکے کی چوٹ پر میں کہتا رہوں گا کہ ہم نے ریاست کو بچایا، سیاست کو قربان کیا، ورنہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ کروا دیا تھا۔ اس کے لیے ہم نے تمام کاوشیں بروکار ہم لے کے آئے، اور اجتماعی بصیرت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ریاست کو بچایا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بات میں اس کے اوپر اپنی ابتدائیہ کا میں کرتا ہوں اس کو اختتام، کہ ایک طرف الزام لگایا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی، ہمارے اسٹال ورڈس الیکشن ہارے، آزاد جیتے، اور اس کے بعد بھی دھاندلی ہوئی۔ کے پی میں کیا ہوا؟ میجورٹی آزاد کی ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ وہ وہاں پر آزاد جو میجورٹی وہ دھاندلی کے ذریعے جتوا دیے گئے، وہاں پر بھی بڑے بڑے برج الٹے۔ سندھ میں تو ان کا کوئی نشان نظر نہیں آیا، بلوچستان میں نشان نظر نہیں آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ہمیں اگلے مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور میں نے جس طرح کہا کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے میں باقاعدہ یہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آزاد جو ممبران ہیں وہ اپنے آپ کو چاہے وہ پی ٹی آئی لیڈ آزاد ممبر کہیں یا جس طرح بھی کہیں، بطور آئین اور قانون کے مطابق وہ آزاد ہیں۔ اگر وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں تو بڑی شوق سے بنائیں اور چلائیں اس ملک کے معاملات کو اور چیلنجز کو میٹ کریں۔ ہم بیٹھیں گے، اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور اگر وہ ایسا ان کے لیے ممکن نہ ہوا تو اس کے بعد ہم جو ہماری جو پارٹی ہے وہ آلریڈی ہم انگیجڈ ہیں۔ جو ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پارلیمان میں جو ووٹ لے کے آئے ہیں،
چاہے وہ MQM ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ JUI ہے، میرا ان سے بھی رابطہ ہوا، اور دوسری پارٹیاں ہیں. آج میری بات ہوئی تھی سردار خالد مکسی صاحب سے بلوچستان میں، تو پھر ہم انشاءاللہ اپنا رول ادا کریں گے، کیونکہ ملک کو آگے چلنا ہے. جو ملک کو اس وقت جو چیلنجز ہیں، اس وقت ملک کو ان کے پاس جو اس وقت جو ٹائم کم ہے، چیلنجز بے پناہ ہیں. آپ کا اکانومی ہے، آپ کی خارجہ پالیسی ہے، آپ کے لونز ہیں، جو قرضے جو آپ نے پے کرنے ہیں، آپ نے معیشت بگڑی معیشت کو سنوارنا ہے، مہنگائی کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اب الیکشن میں، انتخابات میں ہم نے ایک دوسرے کا مقابلہ کر لیا. اب ہماری جنگ ہے مہنگائی کے خلاف، غربت کے خلاف. علاج معالجہ مہیا کرنا ہے، تعلیم کے مواقع مہیا کرنے، کروڑوں جوانوں کو اور بچوں اور بچیوں کو ان کو جدید ہنر ان کے ہاتھ میں دینا ہے، لیپ ٹاپس دینے ہیں، امن و امان قائم کرنا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. یہ جو میں یہاں پر یہ بات نہیں کر رہا، مگر یہ جو باتیں میں سن رہا ہوں، میں الزام نہیں لگا رہا، یہ اٹ از سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن، کہ وہاں پر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ایک صوبے میں، انہوں نے زور بازو پر وہاں پر لوگوں کو پولنگ اسٹیشن پہ نہیں آنے دیا اور ووٹ ڈالنے نہیں دیا، اور ایک مخصوص سے لوگوں کو وہاں پر ان کو ووٹ ڈالنے دیا گیا. میں اس الزام تراشی کی تحقیق کیے بغیر میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. میں نے صرف اس حد تک کہا کہ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں، اور وہاں پر خوف و راز کا ایک عجیب سما پیدا ہو گیا. پشاور سے لے کر اور برف پوش پہاڑوں تک وہاں پر اپنا دن دہاڑے وہاں پر پولنگ اسٹیشن پر اسٹین گنیں اور بندوقیں وہاں پر آزادانہ اس کا استعمال ہوتا رہا. اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. اور وہ کون تھا، وہ کون تھا شخص، وہ کون سی تھی حکومت جس نے دوبارہ ان دہشت گردوں کو سوات میں دوبارہ ان کو لا کھڑا کیا، لا بٹھایا. ان کو سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں کس نے جیلوں سے ان کو آزاد کروایا. یہ قوم کو آج اس کا جواب ملنا چاہیے. ورنہ پاکستان میں اپنا ہزاروں اپنا ماؤں، بیٹوں، بیٹیوں اور ڈاکٹروں اور انجینئرز اور سپاہیوں، افسروں، افواج پاکستان، پولیس کے افسروں، لا انفورسنگ ایجنٹس کے نوجوانوں کی شہادت کے نتیجے میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا. اور وہ دوبارہ یہ اود کے آیا 2020-21 میں. کون لے کے آیا اس کی؟ اگر جب تک اس کی تحقیق، اس کے رزلٹ سامنے ہے، تو قوم کو آپ ہمارے ہوش اڑ جائیں گے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کون کس نے ان کو لا کے بٹھایا واپس. ایک کتنی دردناک کہانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اب قوم کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت آ چکا ہے. میاں محمد نواز شریف میرے قائد، وہ اس کام کے لیے پوری طرح متحد ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت میں. اور یہ سب سے بڑا نہ صرف چیلنج ہے بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور میاں محمد نواز شریف نے چند دن پہلے بھی 21 اکتوبر کو بھی اس بات کا اعلان کیا کہ اس وقت قوم کو جتنی یکجہتی، یگانگت، یکسوئی، محبت اور پیار بانٹنے کی ضرورت ہے شاید تاریخ میں کبھی نہ تھی. ہمیں دکھوں کو اپنا خوشیوں میں بدلنا ہے، ہمیں رنجشوں کو محبتوں میں بدلنا ہے، ہمیں اختلافات کو مشاورت میں بدلنا ہے، ہمیں تلخیوں کو دفن کرنا ہوگا، ہمیں مل بیٹھنا ہوگا اور مل بیٹھ کر اس ملک کا حل ڈھونڈنا ہوگا. خدا کے لیے، ان دا نیم آف گاڈ، ان دا نیم آف پاکستان، ہم ایک دوبارہ دنیا کو جگہزائی کا موقع ہم دیں گے یا دوبارہ دنیا کو ایک دفعہ دکھائیں گے کہ نہیں، ہم نے ماضی سے سبق سیکھا ہے اور ہم آگے اپنا قدم کے ساتھ قدم ملا کر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہم اس ملک کے اندر پاکستان کی چیلنج کا مقابلہ کریں گے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنا کے دم دیں گے. بہت شکریہ. سلمان ایک منٹ جی، ایسے نہیں. سلمان غنی صاحب.
یہ دیکھیے کہ پنجاب میں الحمدللہ ہماری میجورٹی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں پی ایم ایل این کی، اور مرکز میں بطور پارٹی ہم لارجسٹ پارٹی ہیں، اور اب ہمارے آزاد جو ملا کر آزاد اگر جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو ملانا. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ 8 فروری کا مرحلہ احسن طریقے سے انجام پایا گیا.